جب سے ہم پیدا ہوئے اس کائنات میں دیکھ رہے ہیں کہ نظم ہے، ضبط ہے، وقت معین پر سورج روشن ہو جاتا ہے، پھر غروب ہو جاتا ہے، چاند روشن ہوتا ہے، غروب ہو جاتا ہے، ستارے روشن ہو رہے ہیں، روز نئے نئے انسان پیدا ہو رہے ہیں، کچھ لوگ اس دنیا سے جا رہے ہیں۔ جب سے ہم دیکھ رہے ہیں اسی طرح ہے، تاریخوں میں پڑھتے ہیں کہ پہلے بھی اسی طرح تھا، آدم آئے وہ چلے گئے، حضرت نوح آئے چلے گئے، حضرت ابراہیم جیسی شخصیت آئی، یہ عالم یہ جہان اسی طرح موجود ہے۔ اور یہ عالم اور جہان صرف آسمان و زمین ہی نہیں بلکہ عالم نبات بھی ہے، چیزیں پیدا ہو رہی ہیں، ختم ہو رہی ہیں، اتنا سی کوپل درخت کی نکلتی ہے، پھر درخت اتنا بڑا ہو جاتا ہے، اسی طرح حیوانات ہیں، اسی طرح جمادات ہیں۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کا کوئی پیدا کرنے والا ایسا تھا جو عالم بھی ہے، حکیم بھی ہے، حکمت اور مصلحت کے ساتھ یہ کام کر رہا ہے، اور ہر چیز کا مدرک بھی ہے، درک بھی کرتا ہے، جانتا ہے۔ اور یہ بھی اسی ذات نے ارشاد فرمایا ہے قرآن مجید میں، ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین، سورہ دخان، کہ ہم نے آسمانوں اور زمین کو کھیل تماشا کے طور پر پیدا نہیں کیا بلکہ اس کی خاص مصلحت ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جب کھیل تماشا کے لیے یہ پیدا نہیں ہوا، اس کی خاص مصلحت ہے، تو ان تمام مخلوقات میں سب سے اعلیٰ اور ارفع آپ کو قرار دیا گیا ہے، حضرت انسان کو قرار دیا گیا ہے۔ ہزارہا سال پہلے بھی حضرت انسان افضل تھا، اشرف مخلوقات تھا، آج بھی انسان افضل ہے، انسان باعزت ہے، اشرف المخلوقات ہے۔ ظاہر ہے کہ جب انسان کو اشرف اللہ نے پیدا کیا ہے تو اس کے پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ خالق یہ چاہتا ہے کہ کائنات میں نے انسان کے لیے پیدا کی ہے، انسان کو اپنے لیے پیدا کیا ہے، کہ انسان کے اندر جو قوتیں موجود ہیں ان قوتوں سے کام لیتے ہوئے اپنے آپ کو کمال کی طرف لے جائے، جتنے رذائل ہیں، جتنے نقائص ہیں ان کو اپنے سے دور کرتا جائے، اچھی صفتیں اپنے اندر پیدا کرتا جائے، اچھا اخلاق اپنے اندر پیدا کرتا جائے، شرافت اپنے اندر پیدا کرتا جائے، تاکہ یہ انسان ایک کامل بن سکے، لوگ یہ کہہ سکیں کہ ساری زندگی ہم نے اس بندہ خدا میں کوئی عیب نہیں دیکھا، کوئی نقص نہیں دیکھا، ہمیشہ یہ بندہ سچ بولتا ہے، ہمیشہ یہ بندہ امانت داری کرتا ہے، ہمیشہ یہ بندہ تمام انسانوں کے حقوق کا خیال کرتا ہے، بیگم کے حقوق کا خیال کرتا ہے، اولاد کے حقوق کا خیال کرتا ہے، نوکروں کے حقوق کا خیال کرتا ہے، دوستوں کے حقوق کا، والدین کے حقوق کا خیال کرتا ہے، تاکہ ہر بندہ اس کی تعریف کرتا ہوا نظر آئے۔ اسی لیے مستحب ہے کہ جب انسان فوت ہو جائے تو اس کے کفن پر مختلف لوگ دستخط کر کے دیں۔ جب 40 آدمی دستخط کر کے دیتے ہیں تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے تصدیق کر رہے ہیں کہ اچھا ہے، تو میں اس کو کیسے کسی ایسی چیز کی طرف ڈالوں جو برو کی جگہ ہوتی ہے، تو اس کی کچھ نہ کچھ بچت جو ہے وہ ہو جاتی ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ، ہم نے آزمائش کے طور پر انسان کو پیدا کیا ہے، ہمیں پتہ چلے کہ اللہ کی راہ میں آگے بڑھنے کے لیے کون کوشش کر رہا ہے،
اللہ کی راہ میں غلطیوں سے بچنے کے لیے کون صبر کر رہا ہے؟ اور ہم آزمانا چاہتے ہیں کہ اس کے بارے میں خبریں کیا ہیں۔ انا ہدیناہ السبیل، ہم نے راستہ بتا دیا ہے۔ اب انسان کی مرضی اللہ کا شکر گزار بنے، انسان کی مرضی اللہ کی نعمتوں کا انکار کرنا شروع کر دے۔ ہم نے انسان کے لیے موت اور زندگی کو پیدا کیا ہے۔ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ تمام انسانوں میں سب سے اچھا عمل کرنے والا کون ہے۔ جنت میں اس کا درجہ جو ہے وہ گویا کہ بہت زیادہ ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ تمام انسانوں کے لیے یہ قاعدہ کلیہ رکھا ہے۔ اگر کوئی فقیر ہو اس کی زندگی بھی اللہ ایسے ہی چاہتا ہے، غنی ہو اللہ چاہتا ہے اسی طرح اچھی زندگی بسر کرے، کوئی وزیر ہو تب بھی وہ اچھی زندگی بسر کرے، بیچارہ کلرک ہو وہ اچھی زندگی بسر کرے، کوئی تاجر ہے تب بھی وہ اچھی زندگی، ہر کسی کے لیے اللہ یہ چاہتا ہے کہ اچھی زندگی بسر کرے، تاکہ جس مقصد کے لیے اس کو پیدا کیا گیا ہے کہا جا سکے کہ اس مقصد کو پورا کر رہا ہے۔ اور ایسا انتظام اللہ نے کیا ہوا ہے، من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ۔ ذرا برابر جس کو گویا کہ دوربین کے ذریعے دیکھا جا سکتا ہے، اگر اچھا عمل کرے گا تو خیر پائے گا، غلط عمل کرے گا تو اس کی سزا لامحالہ پائے گا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بہت قوت دے دی ہے، بہت طاقت دے دی ہے، عقل جیسی نعمت اس کے لیے عطا کی ہے۔ پھر صرف یہ نہیں بلکہ تمام کائنات اس کے لیے مطیع کی گئی ہے۔ سخر اللہ الذی سخر للانسان ما فی السماوات سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض۔ آسمانوں میں جتنی چیزیں ہیں وہ بھی انسان کے لیے مسخر، زمین میں جتنی چیزیں ہیں وہ بھی انسان کی مطیع۔ سخر لکم الشمس والقمر دائبین، یہ سورج اور چاند جو حرکت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں یہ انسان کے لیے مسخر و مطیع ہے۔ سخر لکم اللیل والنہار، رات اور دن انسان کے لیے ہیں۔ هو الذی سخر البحر، سمندر کو اللہ نے انسان کا مطیع بنا دیا ہے۔ سخر لکم الفلک، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی کو مطیع بنا دیا ہے، اس میں کشتیاں چل رہی ہیں، بحری جہاز چل رہی ہیں۔ سخر لکم الانہار، نہریں آپ کے لیے مسخر ہیں، آپ ان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اپنے کام ان سے لے رہے ہیں۔ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام چیزیں انسان کے لیے یہ سب کچھ کر دی ہیں، لیکن انسان میں عقل کے ساتھ ساتھ حرص بھی موجود ہے، انسان میں عقل کے ساتھ ساتھ خواہشات نفسانی بھی موجود ہے، عقل کے ساتھ ساتھ قوت غضبیہ بھی موجود ہے، یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ اور انسان ان چیزوں کی وجہ سے بعض اوقات عقل کو زیر کر دیتا ہے، اس کی پرواہ نہیں کرتا، غلط راستے پر جو ہے وہ چل پڑتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا انسان لظلوم کفار، بہت بڑا ظالم بھی ہے، بہت زیادہ اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتا ہے۔ ان الانسان خلق ہلوعا، انسان بڑا حریص ہے۔ اذا جزہ الخیر، اذا مسہ الخیر، جس وقت اچھائی ملتی ہے خوش ہو جاتا ہے، کوئی تکلیف ہے تو رونا دھونا شروع کر دیتا ہے۔ انسان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ انسان کان الانسان قتورا، کائنات کی نعمتیں مل جائیں تب بھی کنجوس ہو جاتا ہے، کسی کو کوئی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ تو ظلوم بھی ہے، جہول بھی ہے، بہت زیادہ جاہل بھی ہے، غلط کاریاں بھی کرتا ہے، ادھر تمام چیزیں اس کے لیے مطیع بھی ہیں، عقل جیسی نعمت بھی ہے۔ تو عدل اللہ کا تقاضا تھا، اللہ کے لطف کا تقاضا تھا کہ عقل کے ساتھ ساتھ اور قوتیں بھی بھیجیں اور ایسی شخصیتیں بھیجیں جو انسان کے لیے نمونہ ہوں، انسان کے لیے اسوہ ہوں، انسان کے لیے وہ ماڈل بنے۔
اور انسان کو سمجھائیں کہ اس طرح زندگی بسر کرنی ہے۔ وہ پاک شخصیتیں، معصوم سید شخصیتیں، کبھی ان کو خلیفہ کہا گیا ہے، کبھی نبی کہا گیا ہے، کبھی رسول کہا گیا ہے، کبھی امام کہا گیا ہے، کبھی ولی کہا گیا ہے۔ اور یہ ایک دو نہیں، ہر زمانہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ایسے نمائندے بھیجے کہ عقل کے ساتھ ساتھ وہ بھی انسان کی رہنمائی کریں، انسان کی اصلاح کریں، انسان کی تربیت کریں۔ انسان دیکھے میرے جیسا انسان ہے، کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، بازار میں بھی جاتا ہے، چیزیں خرید کرتا ہے، نہاتا دھوتا بھی ہے، نیند بھی اس کو آ جاتی ہے، اس میں بے ہوش ہوتا ہے، تو ظاہر ہے کہ میری طرح زندگی بسر کر رہا ہے۔ بچے بھی ہیں اس کے، بیوی بھی ہیں، تب بھی اللہ کے احکام پر بہترین انداز میں وہ کام کرتا ہے، عمل کرتا ہے۔ تو انسان سوچے گا کہ تمام کام جو دنیا میں میرے ہیں اس کے بھی ہیں، جب وہ اچھے کام کر رہا ہے تو مجھے بھی چاہیے میں اس کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے اچھے کام کروں، مجھے بھی چاہیے کہ اچھی طرح زندگی بسر کروں، مجھے بھی چاہیے کہ شریفانہ زندگی بسر کروں، مجھے بھی چاہیے بیوہ بن جاؤں، مجھے بھی چاہیے غلط کاری چھوڑ دوں، شرارتیں چھوڑ دوں، غلط کام نہ کروں، اچھائیوں کے ساتھ اپنے آپ کو میں متصف کروں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء اولیاء کو بھیجا ہے جو انسان کو خوشخبری دینے کے لیے آئے ہیں۔ انسان اچھے کام کرے گا، بہت بڑے بڑے محلات ملیں گے، حوریں آپ کی نوکری کر رہی ہوں گی، فرشتے آپ کی نوکری کر رہے ہوں گے، خادم آپ کی نوکری کر رہے ہوں گے، ہر قسم کی نعمت موجود ہوگی۔ تو بہت بڑی شخصیت بن کر گاؤں تکیہ لگائے ہوئے بیٹھا ہوگا، تیرا دل چاہے گا تو میوہ تیرے پاس آ جائے گا، اس کے 2 حصے بھی ہو جائیں گے، آرام سے تو کھا بھی لے گا، اور اس کا مزہ بھی اس جگہ کے میووں سے لاکھ درجے اچھا ہوگا اگر یہ شکل وغیرہ اس طرح ہوگی۔ یہ تمام نعمتیں ملیں گی۔ یہاں دنیا میں آپ نے 60 سال گزارے، 70 سال گزارے، وہاں لاکھوں سال کی نعمتیں ملیں گی۔ آرام سے جنت میں بیٹھے ہوگے، کبھی انبیاء کے پاس چلے جاؤ گے، کبھی انبیاء و معصومین کے پاس چلے جاؤ گے، کبھی ائمہ کی خدمت میں، کبھی کبھی وہ تشریف لے آئیں گے، شجرہ طوبہ کی شاخیں تمہارے گھر میں ہوں گی، سخت نعمتیں آپ کے لیے ہوں گی، اس لیے کہ آپ نے اچھی زندگی بسر کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر یہ احسان کیا ہے کہ جو سب سے بڑے نبی تھے، خاتم الانبیاء تھے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کو بھیجا ہے، مبشر بھی بنایا ہے، نذیر بھی بنایا ہے، داعی اللہ، اللہ کی طرف بلانے والا بھی بنایا ہے، سراجم منیرا، چمکتا ہوا روشن چراغ بھی ان کو بنایا ہے، تاکہ ان کی سیرت کو اعلان نبوت سے پہلے بھی ہم فالو کر سکیں، اعلان نبوت کے بعد بھی فالو کر سکیں۔ مکہ میں جب حکومت نہیں تھی تب بھی ان کی سیرت وہی تھی، مدینہ میں جب حکمران بن گئے زندگی میں کوئی فرق نہیں پڑا، جیسے مکہ میں کبھی کھانے کے لیے کچھ ہوتا تھا یا نہیں، مدینہ میں لوگ بڑے بڑے مالک بن گئے، جنگوں کی وجہ سے مال غنیمت ملا، لیکن یہ گھرانہ پھر بھی ایسی زندگی بسر کر رہا تھا جو قناعت کی زندگی تھی، سادگی کی زندگی تھی، ایسی زندگی بسر کر رہا تھا کہ اس زمانہ کے جتنے لوگ ہیں ان کا کھانا پینا پہننا رہنا ان شخصیتوں سے زیادہ اچھا تھا، اور وہ کہتے تھے کہ اس طرح کی ہم زندگی بسر کریں گے کہ ادنا ترین آدمی یہ کہہ سکے کہ مجھے تمام نعمتیں مل رہی ہیں جو ان شخصیتوں کو نہیں مل رہی۔ تو ان کے لیے وہ اسوہ حسنہ بنے۔ جس وقت نبوت کا اعلان نہیں تھا تب بھی لوگ ان کی سچائی کا کلمہ پڑھتے تھے، نبوت کا اعلان نہیں تھا لوگ ان کی امانت داری کا پڑھتے تھے، جس وقت یہ نہیں تھا، نبوت کا اعلان نہیں تھا، تو اگر کسی گھر میں کسی خاتون کو تنگ کرنے کی کوشش کی گئی ہے تو حضرت جا رہے ہیں حلف الوصول معاہدہ کر رہے ہیں کہ آج کے بعد کسی کو تنگ نہ کیا جائے۔ اگر حجر اسود نصب کرنا ہے، تلواریں نکل آئی ہیں،
عرب لوگ لڑنے کے لیے تیار ہیں تو وہاں بہترین انداز میں ان کو سمجھایا اور حجر اسود کو خود نصب کر دیا، ایک چادر پر حجر اسود رکھا گیا، ان کو کہا گیا کہ اس کے اطراف سے تمام قبیلے بڑے بڑے پکڑ لو۔ جب اس کو حجر اسود کو قریب رکھا گیا جہاں نصب کرنا تھا، کیونکہ نبی نے خود نصب کرنا ہوتا ہے یا معصوم نے خود ہی نصب کر دیا، تو گویا اعلان نبوت سے پہلے بھی لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے، اعلان نبوت کے بعد بھی لوگوں کی اسی طرح رہنمائی کر رہے ہیں۔ کبھی دعوت العشیرہ ہو رہا ہے، کبھی وہ شیب ابی طالب میں 3 سال گرفتار ہو جاتے ہیں، کوئی آدمی ان کو کھانے کے لیے کچھ نہیں دیتا، کبھی ان کو ہجرت کرنی پڑتی ہے، کبھی صحابہ کو حبشہ کی طرف ہجرت، یہ سب کچھ ہوتا رہا، لیکن پھر بھی وہ تمام انسانوں کے لیے نمونہ بنے رہے۔ اور جو شریعت لے آئے ہیں وہ شریعت بھی بڑی آسان ہے، اس میں کوئی تنگی نہیں، انسان کی شخصیت کے مطابق ہے، انسان کی طاقت کے مطابق ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاہا، ایسی شریعت ہے کہ انسان کو وہی حکم دیا گیا ہے جس کو آرام سے بجا لا سکتا ہے، اور اگر کبھی کوئی تکلیف ہو شریعت کا حکم تبدیل ہو جاتا ہے تاکہ انسان کو تکلیف نہ ہو، انسان کو زحمت نہ ہو، انسان مصیبت میں نہ پڑے، تو شریعت سمجھا لے کر آئے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے ان کا اتنا بڑا درجہ بنایا ہے، حلال و محمد الی حلال الی یوم القیامہ، حرام و محمد حرام الی یوم القیامہ۔ حضرت نے جس جس چیز کو حلال کیا تھا وہ قیامت تک حلال ہے، کوئی اس میں تبدیلی نہیں کر سکتا، اور جس جس چیز کو حرام قرار دیا تھا وہ قیامت تک حلال ہے۔ اور ہمارے لیے حکم دیا گیا ہے ما آتاکم الرسول، جو رسول تمہیں حکم دے وہ لے لو، جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ رسول اللہ آپ کے لیے نمونہ کاملہ ہیں، ان کی سیرت کے مطابق زندگی بسر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عام لوگوں پر اتنا احسان ہے کہ پہلے 40 سال بھی اعلان نبوت سے پہلے کی رسول اللہ کی زندگی وہ بھی تمہارے لیے نمونہ ہے، 23 سال بعد والی بھی نمونہ ہے، اور جب تک امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کی غیبت کبریٰ نہیں ہوتی اس وقت تک یہ سب کا سب تمہارے لیے نمونہ ہے۔ گویا 450 سال معصومین آپ میں رہے، اور آپ ان کی زندگی کے ہر گوشے کو دیکھ کر اس کے مطابق ان کے اسوہ حسنہ پر عمل کر سکتے ہیں۔ لیکن ہمارے مسلمان بھائی ان کے لیے صرف 23 سالہ کی زندگی ہے، اس میں بھی انہوں نے قطع برید کی ہے کہ 23 سالہ زندگی میں حضرت کے کچھ حکم بشریت کے لحاظ سے تھے، کچھ حکم نبوت کے لحاظ سے تھے۔ ہم کہتے ہیں نہیں، ہر حکم ما ینطق عن الہویٰ کے مصداق ہیں، وحی کے ساتھ ہوتا ہے، وحی کے بغیر کوئی حکم نہیں ہوتا۔ تو آپ کے لیے 450 سال کی زندگی اسوہ حسنہ ہے۔ آپ کی زندگی میں جو چیز بھی آئے گی وہ اہل بیت کے زمانے میں گزر چکی ہے، اس میں انہوں نے بتایا ہے کس طرح زندگی بسر کرنی ہے۔ آپ اس کے مطابق زندگی بسر کریں گے تو آپ کی زندگی کمال کی گویا کہ کیا ہوگی زندگی ہوگی۔ اب حضرت آئے استاد بن کر، جب استاد بن کر آئے ہیں، ابھی آپ سورہ جمعہ سنیں گے، اس کی دوسری آیت ہے کہ جس میں یہ کہا گیا ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے، تلاوت قرآن مجید کرنی ہے۔ آپ بھی تلاوت قرآن مجید کریں، تلاوت قرآن مجید کی وجہ سے دل میں پاکیزگی آ جائے گی، پھر وہ کتاب کی آپ کو باقاعدہ تعلیم دیں گے، پھر حکمت اور اسرار کی بھی تعلیم دیں گے۔ وہ ایسا استاد ہے جو ظاہر کی بھی تعلیم دیتا ہے، باطن کی بھی دیتا ہے، حکمت کی تعلیم بھی دیتا ہے، اسرار بھی بتاتا ہے۔ ایسا استاد کامل دنیا کو کسی کو نہیں مل سکا جو استاد کامل آپ کو ملا ہے۔ لیکن ہمیں چاہیے ہم اچھے شاگرد بنیں، اخذ کرنے والے شاگرد بنیں، لکھنے والے شاگرد بنیں، جو کچھ قرآن مجید سے سنیں اس کو لکھ لیں، اس کو حفظ جان بنائیں، اس کے مطابق عمل کریں۔ اچھے شاگرد بنیں گے تو وہ استاد بھی اتنے کامل ہیں جن کے کمال سے اعلیٰ کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ وہ قرآن مجید کی تلاوت بھی کریں گے
کتاب کی تعلیم بھی دیں گے، حکمت کی تعلیم بھی دیں گے، آپ کے دل کو پاکیزہ بھی بنائیں گے، وہ آپ کو بتائیں گے حلال کیا ہے حرام کیا ہے، وہ آپ کو بتائیں گے رہنے سہنے کا طریقہ کار کیا ہے، اجتماعیت کیسے پیدا کی جاتی ہے، وہ آپ کو بتائیں گے انسان کامل کس طرح بنتا ہے، وہ آپ کو بتائیں گے کہ عام انسان اچھے عمل کی وجہ سے کس طرح پوری دنیا کے لیے نمونہ بن جاتا ہے، کہ پوری دنیا اس کا نام لیتی ہوئی جو ہے وہ نظر آتی ہے۔ یہ سب کچھ وہ آپ کو بتائیں گے، لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ جو کچھ پڑھیں اس کو لکھیں، سمجھیں، اس کو اپنے لیے حرز جان بنائیں، ہمیشہ اس کا مطالعہ کرتے رہیں، ہمیشہ دیکھتے رہیں کہ فلاں درس میں نے قرآن مجید کا پڑھا تھا، وہ یہ درس تھا، اس لیے کہ آپ کی زندگی آنی ہے، آپ کی زندگی فانی ہے، جوانی ہے تو عقل زیادہ کام کر رہا ہوگا، بڑھاپا ہے تو ہو سکتا ہے حفظ ختم ہو جائے، نسیان شروع ہو جائے، دوسری چیزیں شروع ہو جائیں، ہو سکتا ہے زبان کام نہ کرے، ہو سکتا ہے ذہن کام نہ کرے، ہو سکتا ہے آنکھیں کام نہ کریں، ہو سکتا ہے کان کام نہ کرے، لذا جب تک اچھی زندگی ہے ہر چیز کو لکھ لیں، اپنے پاس رکھ لیں، یہ ہے کہ مرتے دم تک آپ اس کا مطالعہ بھی کرتے رہیں گے، آپ کی پہلی نسل، دوسری نسل، تیسری نسل، 20ویں نسل بھی اس کا مطالعہ کرے گی اور کہے گی کہ ہمارا دادا اتنے 100 سال پہلے یہ چیز لکھ کر گیا تھا۔ اس کو کہتے ہیں علم کو قید کر لینا۔ علم کو قید کریں گے تو آپ کے پاس رہے گا، اگر علم کو لکھیں گے نہیں تو آپ کے پاس وہ نہیں رہے گا، دوسرے دن یاد ہی نہیں رہے گا۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا استاد پڑھا رہا ہوتا ہے، لوگ نکل رہے ہوتے ایک دوسرے سے کہتے کیا کہہ رہے تھے ابھی، تو کسی نے کہا سنا نہیں، ہاں سنا تو تھا لیکن ذہن میں نہیں رہا کہ کیا ہے کیا نہیں، وہ دوسرے لوگوں سے پوچھتے تھے۔ آخر جیسے وہ انسان تھے اسی طرح ہم بھی انسان ہیں، اگر لکھیں گے نہیں، قید نہیں کریں گے تو پھر ہمارا حال بھی جو ہے وہ ایسا ہوگا۔ سب سے پہلی چیز جو اللہ کے رسول نے ہمیں بتائی ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ، کہ آپ معاہدہ کرتے ہیں اللہ کے ساتھ کہ میں تیرے علاوہ کسی کو کچھ بھی نہیں مانتا، تیری ذات میری معبود ہے، تو ہی میرا خالق ہے، تو ہی میرا مالک ہے، تو ہی میرا رب ہے، تو ہی میرا مربی ہے، تو ہی مجھے زندگی دینے والا ہے، موت دینے والا ہے، تیری ہر بات کو مانوں گا۔ اسی چیز کو اگر انسان اپنے ذہن میں لائے، رات کی تاریکی میں جب اکیلا سویا ہوا ہو، شور شرابہ نہ ہو، بات چیت نہ ہو، اس وقت سوچے میں تو اللہ کا بندہ بننے کے لیے کلمہ پڑھا تھا، آیا میں اللہ کا بندہ ہوں؟ پورے دن میں میں نے جھوٹ تو نہیں بولا، پورے دن میں کسی کو دھوکہ تو نہیں کیا، پورے دن میں کسی کا مال تو نہیں کھایا، کسی کا حق تو نہیں مارا، کہیں کو خیانت تو نہیں کی؟ کیا میں دفتر میں گیا تھا تو دفتر تو ملکیت پوری دنیا کا ہے، تمام پاکستان کے عوام اس کے مالک ہیں، وہاں سے قلم اٹھا کے تو نہیں لایا، وہاں سے کاغذ اٹھا کے تو نہیں لایا۔ یہاں تو انجن گم ہو جاتے ہیں ریلوے میں، پتہ ہی نہیں چلتا، انجن چھوٹا تو نہیں ہوتا، سوئی تو گم ہو جانا اور بات ہے، انجن بھی گم ہو جاتے ہیں، تو کیا ایسا تو نہیں ہوا؟ تو اپنی زندگی کو جس وقت سوتے ہوئے کھنگالے گا، یہی مطلب مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں حاسب قبل ان تحاسب، جب رات کی تاریکی میں سوئے اپنا محاسبہ خود کر، دیکھ میں نے صبح سے لے کر شام تک کیا کیا ہے، دیکھ صبح سے لے کر شام تک کون کون سے اچھے کام کیے ہیں، سجدہ شکر کر، سجدہ گاہ کی ضرورت نہیں، لکڑی کی ضرورت نہیں، قبلہ کی ضرورت نہیں، جس طرح مرضی ہے بستر کے اوپر سجدہ کر لے، اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی غلطی ہوئی ہے اسی وقت توبہ کر لے، تاکہ اگر رات کو موت آ جائے تو توبہ کے بعد موت آئے، پہلے نہ آئے۔ اصل کیا ہے؟ الرجوع الی اللہ، وہ یہ سمجھے میرے تمام معاملات کی باز گشت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہے۔ تو جب اللہ کی بارگاہ کی طرف ہے اور اللہ کے دربار میں نے جانا بھی ہے، میں چاہوں تب بھی جانا ہے، نہ چاہوں تب بھی جانا ہے،
منتیں کرتا رہوں، شور کرتا رہوں، تب بھی جب موت آ جائے گی مجھے جانا پڑے گا، مفر نہیں ہے، بھاگ نہیں سکتا میں، تو جب اسی کے دربار میں جانا ہے پھر رہنا ہے ہمیشہ، پھر برزخ میں رہنا ہے، پتہ نہیں ہزار لکھوں کا سال برزخ میں رہنا پڑے، پھر اس کے بعد قیامت کے دن حساب و کتاب بھی ہوگا، تو رجوع اللہ کی طرف کرنا چاہیے ایسی صورت میں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا یہ طریقہ بھی اس کے رسول نے بتا دیا ہے کہ اے لوگو اب میں جا رہا ہوں اس دنیا سے، تمہارے لیے دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب جو ذکر اللہ اکبر ہے، اور دوسرا میری اطرت، اہل بیت، ان کے فرامین 40,195 چھوڑے جا رہا ہوں۔ لذا آپ اللہ کی کتاب کی طرف رجوع کریں، اہل بیت کی سیرت کی طرف رجوع کریں، اہل بیت کے فرامین کی طرف رجوع کریں، اہل بیت کی محبت بھی دل میں پیدا کریں، قرآن مجید کی محبت بھی پیدا کریں۔ تو جب یہ سب چیزیں پیدا کریں گے تو یہی قرآن آپ کی رہنمائی کرے گا۔ جب رسالت مآب اس دنیا میں نہیں ہے، یہی قرآن آپ کو کچھ بتائے گا، یہی اہل بیت کے افراد جب تک دنیا میں ظاہری طور پر ہیں آپ کو بتاتے رہیں گے، وگرنہ قرآن مجید موجود ہے، اہل بیت کی طرف سے معین کردہ مجتہدین موجود ہیں، مراجع موجود ہیں، فقہا موجود ہیں، اگرچہ وہ معصوم نہیں ہیں، ان سے غلطی ہو سکتی ہے، لیکن پھر بھی وہ اللہ کا احکام آپ کو بتائیں گے۔ کہا گیا ہے کہ اس کے قول کو ماننا میرے قول کو ماننا ہے، مجتہدین کے قول کو رد کرنا میرے قول کو رد کرنا ہے، تو ہمارے لیے گویا شخصیتیں موجود ہیں۔ اسی واسطے جب لوگ تجزیہ کرتے ہیں شیعہ قوم کا تو وہ کہتے ہیں شیعہ قوم نہیں بگڑ سکتی، بگڑتی ہے کچھ وقت کے لیے، لیکن جب مرجع کی طرف رجوع کرتے ہیں پھر ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ آپ کے یہی جو نئے وزیر اعظم بنے ہیں نگران، میں آ رہا تھا کانفرنس سے اسلام آباد سے، تو ایک عالم دین نے ایک کلپ سنایا ان کا، ابھی وہ وزارت کا اعلان ہی ہوا تھا کہ یہ وزیر بنیں گے، وزیر اعظم بنیں گے، تو میں حیران ہوا، بڑے بہترین انداز میں وہ شیعت کا تذکرہ کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے ان کے تو بہت بڑی شخصیت موجود ہے، آیت اللہ سیستانی، عراق کے اگر سیاسی معاملات ہوں تب بھی وہ درست کر دیتے ہیں، دینی معاملات ہو تب بھی درست کر دیتے ہیں، پوری دنیا میں شیعت کو جو ضرورت ہوتی ہے وہ درست کر دیتے ہیں، پوری دنیا کی وہ رہنمائی کرتے ہیں کہ کس طرح زندگی بسر کرنی ہے کس طرح نہیں۔ اور اپنے حضرات کے بارے میں کہا کہ ان کے پاس جامع ازہر کا رئیس ہے، وہ اس کی بات کو مانتے ہیں۔ اب پتہ نہیں ہے جامع ازہر کا رئیس اس وقت کون ہے یا کون نہیں، لیکن آیت اللہ سیستانی کا تو مرجعیت آپ کو محفوظ رکھتی ہے، مرجعیت نے آپ کو مضبوط بنایا ہے، آپ کو مستحکم بنایا ہے۔ تھوڑے سے بگڑ بھی جائیں تو کچھ مدت کے بعد ہم اسی مرضیت کی طرف رجوع کر جاتے ہیں، لذا اس کا نتیجہ کیا ہے کہ ہماری زندگی پاک صاف ہو سکتی ہے۔ لذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ والے بنے تو ہمارے پاس قرآن مجید بھی موجود، ہمارے پاس اہل بیت کی محبت اور سیرت بھی موجود، اور کروڑوں کی تعداد میں ہم اہل بیت کا تذکرہ سن رہے ہوتے ہیں۔ کاش تذکرہ کرنے والے اللہ کا تذکرہ بھی کرتے، اللہ کی طرف ارجاع بھی کرتے، اہل بیت کی سیرت بھی بتاتے، اس وقت ہم بہت بیوے بن جاتے، مومن بن جاتے، اچھے بن جاتے، لیکن یہ چیزیں ہمیں نہیں بتائی جاتی۔ کیوں؟ اس کی سب سے بڑی خرابی کی وجہ اس میں عوام بھی ہیں، مجالس کرانے والے بھی ہیں، پڑھنے والے بھی ہیں، وہ ہے پیسہ۔ جب پیسہ آ جائے تو پھر ڈیکوریشن کرنی پڑتی ہے، ایسی چیزیں بتانی پڑتی ہے کہ مومنین واہ واہ بھی کریں اور روئیں بھی۔ میں نے ایک دفعہ بتایا بھی تھا آپ کو کہ ناروے میں کچھ حضرات نے معاہدہ کیا پولیس کے ساتھ، تو پولیس نے بعد میں پوچھا جس شخص کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا کہ 3 سال تک ہم مجالس کریں گے، ہر ولادت ہر شہادت، تو اس نے کہا پولیس والے نے کہ آپ نے 3 سال ان کو اجازت دے دی ہے، کیا مطمئن ہے؟ یہ لوگ غیر ملکی ہیں، ہمارے ملک میں رہ رہے ہیں، ان کے رویے سے آپ مطمئن ہیں؟ کہا نہیں یہ تو بڑے بے ضرر ہیں۔ کس طرح بے ضرر ہیں؟ اس نے خلاصہ کیا ہمارا کہ یہ لوگ ہیں، ان کا کوئی نہ کوئی پروگرام طے ہو جاتا ہے، وہاں یہ لوگ 2-2 3-3 ہو کر ہنستے ہوئے باتیں کرتے ہوئے آتے ہیں، وہاں آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ جب سب اکٹھے ہو جاتے ہیں تو ایک آدمی اونچی جگہ بیٹھ جاتا ہے، وہ کچھ ایسی باتیں کرتا ہے کہ یہ ہنس رہے ہوتے ہیں، آوازیں نکال رہے ہوتے ہیں،
کچھ ایسی باتیں کرتا ہے کہ یہ رو رہے ہوتے ہیں، اس کے بعد یہ اٹھتے ہیں، گریہ کرتے ہیں، اپنے سینے پر ہاتھ مارتے ہیں، پھر بہترین کھانا کھاتے ہیں، اس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں، کھانا کھاتے کھاتے پھر 2-3 ہو کر چلے جاتے ہیں۔ یہ گویا ہماری پوری زندگی کا انہوں نے خلاصہ کر دیا۔ تو اس وقت وہ بھی مطمئن ہو گیا یہ تو بڑی اچھی زندگی ہے، بے ضرر لوگ ہیں۔ تو اصل میں اللہ یہ کہتا ہے کہ اگر پکے مسلمان بننا چاہتے ہو تو 3 کام کرو۔ جب تقریر کرو اپنی طرف لوگوں کو نہ بلاؤ، اللہ کی طرف بلاؤ۔